بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سرداروں نے جب ان کے اوپر یہ اعتراضات کیے تھے کہ ایک تو یہ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کو ہم نبی کیوں مان لیں، دوسرا یہ کہ آپ کی اتباع کرنے والے سارے یعنی کہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کو ہم کم حیثیت تصور کرتے ہیں، ایسے لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے اور وہ تو سب ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ تیسری بات یہ کہی کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہم آپ کی اتباع کیوں کریں، اور چوتھی بات یہ کی کہ ہمارے خیال میں تو آپ ہیں ہی جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اس کے جواب میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے خطاب، قال یا قومی، نوح نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلائل پر ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وآتانی رحمت من عندہ، اور اللہ نے مجھے اپنی جانب سے نبوت دے رکھی ہو، اور فعمیت علیکم، اور پھر یہ روشن دلائل اور میری نبوت صادقہ یہ تم پر جو ہے وہ مخفی ہو، تمہیں جو ہے وہ اس کا صدق معلوم نہ ہو رہا ہو، اور تمہاری آنکھیں جو ہے وہ دیکھنے سے اس کو قاصر ہوں، انلزمکموہا، کیا میں یہ نبوت یا یہ دلائل توحید تم سے زبردستی منوا سکتا ہوں، وانتم لہا کارہون، اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، یعنی کہ میں زبردستی تو تمہارے سے منوا نہیں سکتا، اگرچہ اللہ نے مجھے دلائل توحید، روشن دلائل دے رکھے ہیں، نبوت دے رکھی ہے، لیکن میں زبردستی تمہارے سے ان کو منوا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں اس بات پر اس کی طرف تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، تم سے کسی مال کا مطالبہ تو نہیں کرتا، میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء اپنی قوم کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس میں تمہاری ہی خیر خواہی ہے، اور داعی دین کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر انبیاء کی اگر انبیاء والا کام کرنا ہے تو ظاہر ہے اسی طریقے سے ہوگا۔ تو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں تم سے کسی مال کا تقاضا نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے، میرا اجر تو مجھے اللہ ہی نے دینا ہے۔ باقی جہاں تک تمہاری یہ بات ہے، میری اتباع کرنے والے جو ہے وہ حقیر لوگ ہیں، یا ان کو تم حقیر سمجھتے ہو، غریب لوگ ہیں، انہوں نے میری اتباع کی ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ ان کو میں اپنے پاس سے بھگا دوں، ان کو میں اپنے پاس سے دور کر دوں، تو وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں بھگانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے بھگا نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے پاس سے غریب لوگوں کو دور کر دوں، بھگا دوں، اس لیے کہ جو بڑے بڑے چودھری ہیں وہ میرے قریب آ سکیں اور وہ میری طرف مائل ہو سکیں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ جو مومن ہیں یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جہالت میں پڑی ہوئی قوم ہو۔ تو یہ ایمان والوں کو حقارت سے دیکھنا جو ہے یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، اسی لیے کہا ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ تو یہ جس طرح سورہ عبسہ شروع میں ہے، عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، تو
یعنی کہ بعض دفعہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ فلاں چیز یا فلاں کام کے اندر دعوتی مصلحت ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جس کو انسان سمجھے کہ اس میں مصلحت ہے وہ درست بھی ہو. یعنی کہ بعض دفعہ ایک انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی مصلحت ہے، اس میں بظاہر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو منع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں. مثلا اگر جس طرح سورہ عبس تفسیر کے اندر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں وقت دیں، ہمیں زیادہ وقت دیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، یا جس طرح یا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا. تو آپ کے خیال میں ایک عام بندہ اگر سوچے کہ میں اپنے پاس سے جو غریب لوگ ہیں ان کو میں اٹھا دوں، ان کو اپنے پاس سے دور کر دوں، اور یہ جو بڑے بڑے سردار اور چودھری ہیں یہ دعوت سن لیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں. تو اگر ظاہر ہے اگر بڑے بڑے چودھری ایمان لے آئیں گے تو اس میں دعوت زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس کے کہ کمزور معاشرے کے کمزور لوگ ایمان لے آئیں. تو آپ کے خیال میں ایک ایسا شخص جو کہ شرعی احکام کو نہ جانتا ہو، کیا اس کے لیے یہ ایک بڑی اچھی اپارچونیٹی نہیں ہے کہ جو معاشرے کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ میری بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ یہ جو ذرا غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے تھوڑا دور کرنا پڑے گا، ان کو ذرا بھیجنا پڑے گا اپنے پاس سے، تاکہ یہ جو بڑے بڑے چودھری ہیں یہ میری بات سن سکیں، یا یہ میری بات جو ہے وہ سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو یعنی کہ بظاہر جو ہے یہ ایک بڑی اچھی اپارچونیٹی لگے شاید کسی داعی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں کے اوپر اس کے اوپر رد کیا ہے. کلاس کے اندر نور ہیرا کے نام سے دو طالب علم ہیں، ایک اردو میں نام لکھا ہوا ہے ایک انگلش میں، اسی طرح دانیال آدم کے نام سے بھی دو ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ دو جگہوں سے آپ آن لائن یا کیا ہے معاملہ؟ جی شیخ، میں اصل میں فون اور کمپیوٹر دونوں استعمال کر رہا تھا. کمپیوٹر میں شاید تھوڑی سی آواز میں مسئلہ تھا تو اس لیے فون آن رکھا ہوگا. کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی میں کیوریس کہ کیا ہے یہ. جی جی بارک اللہ فیکم. اچھا جی، شکریہ، بارک اللہ فیک. تو دانیال بھائی آپ کئی دنوں بعد تشریف لائے ہیں، خیریت آپ کی کبھی محسوس ہوتی رہی ہمیں؟ شیخ بس میں بہت پریشانی میں تھا، بڑے مسائل میں تھا، ابھی بھی مسئلے حل نہیں ہوئے، لیکن میں بڑا روزانہ یہ سوچتا تھا کہ کلاس میں کس منہ سے جاؤں، اتنا لوگ آگے نکل گئے، میں کور کیسے کروں گا. آج میں نے کہا اب جو ہوتا ہے ہو جائے، چلے ہی جاتے ہیں، آگے کا کور کریں گے، پیچھے کا بیک لاگ جیسے ہوتا چاہے گا آہستہ آہستہ وہ کر کے کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سنوارے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، بارک اللہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر وہ چیز جس کو انسان سمجھے کہ اس میں دعوت کی مصلحت ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مصلحت ہو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مفسدہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابن نوح علیہ السلام نے صاف ان کو جواب دیا کہ میں ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے بگانے والا نہیں ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری وجہ سے ان ایمان والوں کو، یعنی کہ تمہارا ایمان لانا ابھی تو معلوم نہیں کہ تم ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے، لیکن ایک محتمل چیز کی وجہ سے میں یہ جو یقینی طور پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں ان کو میں اپنے پاس سے بگا دوں. ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا، ان طردتہم، اگر میں نے ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے بگا دیا تو پھر مجھے اللہ کی سزا سے کون بچائے گا، مجھے اللہ سے مقابلے میں بچانے والا کون ہوگا. افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. یہاں پر جن چیزوں کی نفی نوح علیہ السلام اپنے سے کر رہے ہیں، اسی کے متعلق سورہ انعام کے اندر بھی آیت کر چکی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 50. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ اعتراضات اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام وہی بات کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے تم سے یہ کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جاننے والا ہوں.
ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور ولا اقول للذین تزدری اعینکم، ولا اقول، اور میں نہیں کہتا، للذین، ان لوگوں کے بارے میں کہ تزدری اعینکم، جن کو حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم تمہاری آنکھیں، وہ لوگ جن کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں، میں تو ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہیں دے گا. میں ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہیں دے گا؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جو ان کے دلوں میں ہے. اور اگر میں ایسا کہوں ان کے بارے میں، اگر میں ان کے بارے میں ایسا دعویٰ کر دوں کہ اللہ ان کو کبھی خیر نہیں دے گا، اللہ ان کو جنت نہیں دے گا، یا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، انی اذن لمن الظالمین، میں تو پھر اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گا، میں تو اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اگر میں اس چیز کے بارے میں اگر میں ایسی بات کہوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یہاں پر نوح علیہ السلام نے اپنے سے نفی کی ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور میں غیب کو نہیں جانتا، نہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ایمان والوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کے اندر بھی یہی بات گزری ہے. تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام کی اس تقریر کے جواب میں ان کی قوم کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم نے ہمارے سے جھگڑا کیا ہے، اکثر جدالنا، اور پھر خوب زیادہ جھگڑا کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور پھر اس جھگڑے کے اندر خوب تم نے جو ہے نا طول دیا ہے، بڑی تو ہمارے ساتھ جھگڑا بہت کرتا ہے تو ہمارے ساتھ. یہاں پر جو کفار ہیں، کفار دعوت توحید کو شر پسندی اور جھگڑا قرار دیتے ہیں. دعوت توحید کی، ہدایت کی اور ان کی خیر خواہی، حالانکہ انہی کی خیر خواہی جو ہے وہ انبیاء کرتے ہیں، لیکن کفار جو ہے وہ اس کو جھگڑا قرار دیتے ہیں کہ آپ شر پسند ہیں، آپ جھگڑالو ہیں. تو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اچھا، فأتنا بما تعدنا، فأتنا، لے آؤ تم، بما تعدنا، جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس چیز کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، اس چیز کو تم لے آؤ، اس چیز کو لے آؤ، دیکھ لیں گے ہم کہ کیا ہوتا ہے. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم صادقین میں سے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو، تو وہ پھر اس چیز کو لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. یہ جو جس چیز کا نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ عذاب. اور اس کا ذکر جو ہے آیت نمبر 26 میں گزرا ہے. آیت نمبر 26 میں یہ دیکھیں، لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یا تو یہ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، تم کرنے والے نہیں ہیں، تم وہ لے آؤ، جو عذاب تم نے لے کر آنا ہے وہ تم لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا بنتا ہے. تو یہ ان کا عناد والا رویہ ہے انبیاء کی دعوت کے مقابلے. تو قالا، یہ جب انہوں نے کہا کہ تم عذاب لے کر آؤ، تو اب نوح علیہ السلام اس بات کا جواب دیں گے کہ بھئی عذاب لانا یا نہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، عذاب آنا یا نہ آنا، عذاب کب آئے گا اور اس کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، باقی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس عذاب کو لے کر آؤں، میں اس عذاب کو لے کر آؤں یا اس کو جو ہے وہ دور کروں، یا اس کو، یہ جو ونڈو کھل گئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ نہیں شیخ، یہاں شیئر نہیں ہو رہی ہے. یہ پتہ نہیں یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی، کس طرح ختم ہو گئی ہے. ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ونڈو اسٹاپ شیئر کر کے دوبارہ کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ جو سائٹ اوپن ہو جاتا ہے نا جہاں پر یہ ویدر وغیرہ آتا ہے، یہ کھل گیا ہے اور یہ بند نہیں ہو رہا. شیخ آپ اس طرح کریں، کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ تینوں بٹن ایٹ اے ٹائم پریس کریں، اور یہ سائن آؤٹ کریں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یار وہ اس سے تو پھر بند نہیں ہو جائے گا، کنٹرول آل ڈیلیٹ تو پورا سسٹم ہی بند ہو جائے گا کنٹرول آل ڈیلیٹ سے. تو یار یہ مجھے جو ہے نا
یہ جو آن لائن کلاسز میں جو لطیفے ہوتے ہیں وہ والا تو کام نہ کریں نا آپ میرے ساتھ. عرفان بھائی کو چھٹی کر رہی ہیں آج. یار یہ تھوڑا بہت ہم نے بھی کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے عرفان بھائی, اس طرح نہ کریں یار. صاحب جو میرے ناقص علم میں تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. واقعی ناقص ہے. سب اس سے ماؤس ہٹا دیں تو شاید چلا جائے گا خود ہی. ماؤس ہٹا دیا, ویسے ایسا ہی ہوتا ہے عموماً, ماؤس ہٹانے سے بند ہو جاتا ہے. لیکن ایک سیکنڈ, یہ ابھی یہ نہیں کہ میں نے اسکرین بھی کر لی ہے, منیمائز کر دیا, لیکن وہ بند نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, ہمارے پاس صرف آپ کی وہ جو ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے قرآن کریم کی, وہی دکھ رہی ہے سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں پھر ایسا کرتا ہوں نا, میں آیت جو ہے وہ میں ادھر سے پڑھ لیتا ہوں اپنے پاس سے. چلیے تو قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اچھا, قال انما یاتیکم به اللہ. قال نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ انما یاتیکم به اللہ, یہ عذاب جو ہے اس کو تو اللہ ہی لے کر آئے گا, اس کو تو اللہ ہی لے کر آئے گا, انشاء, اگر وہ چاہے گا. اگر یہ عذاب لانا یا نہ لانا, یا یہ عذاب کب آئے گا, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ کے اختیار میں. تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اس عذاب لے آؤں جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وما انتم بمعجزین, اور تم جو ہے وہ بچنے والے نہیں ہو, تم جو ہے وہ بچنے والے نہیں ہو. معجزین کے بارے میں پیچھے ہم نے ایک بات بتائی تھی, کوئی بتائے گا؟ وہ یہی لفظ پیچھے آیا تھا, تو ادھر ہم نے ایک بات کی تھی, شاید عاجز کرنے والے. ہاں, اس لفظ کے بارے میں دو باتیں ہم نے بتائی تھی کہ دو طرح سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کسی کو بھی یاد نہیں ہے. یہ بہنوں میں سے کوئی بتا دے. عائشہ بہن آپ بتائیں گی؟ عائشہ بہن. بھی ہو سکتا ہے اور لازمی بھی. جی کیا؟ متعدل معنی بھی ہو سکتا ہے اور لازمی معنی بھی ہو سکتا ہے. بارک اللہ فیکم, شاباش شاباش. یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہے اس کا معنی متعدی معنی بھی ہو سکتا ہے, لازمی معنی بھی ہو سکتا ہے. اگر متعدی معنی کریں گے تو معنی ہوگا وما انتم بمعجزین, تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لازمی معنی کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ وما انتم بمعجزین, تم جو ہے وہ بچنے والے نہیں ہو, تم بچنے والے نہیں ہو. متعدی معنی کیا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور لازمی معنی کیا ہے کہ تم بچنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں معنی درست ہے, دونوں طرح معنی درست ہے. تو اب جس طرح عذاب اللہ کے اختیار میں ہے, عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے, اسی طرح ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم, ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم, ولا ينفعكم نصحي, تمہیں میری خیر خواہی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, ان اردت ان انصح لكم, ان اردت, اگرچہ میں اتنا ہی ارادہ کروں, ان انصح لكم, کہ تمہارے لیے خیر خواہی کروں,